The session resumes our exploration of the innovation-driven research, highlighting multidisciplinary approaches that integrate AI, molecular biology, and pharmaceutical sciences toward therapeutic advancements. For this session, we are privileged to have Professor Jamshad Anwar and Professor Sami Siraj as our session chairs. I request them to please come forward and take their seats. Similar to the session first day, we have 3 parallel activities going on in main hall, parallel room 1 and parallel room 2A. So first, in this hall, we have Dr. Umar Akhlaq Bhutta at start from Shaukat Khanam. Next, we have Dr. Sayyid Own Muhammad from Bahauddin Zakariya University, Multan. Then we have Professor Tawqir Ahmed from NUST Islamabad. And then we have Dr. Nasir Abbas from University of Punjab, Lahore. And the last speaker for today will be Dr. Harun Iqbal in this hall. So I would hand over the mic to the chair to start introduction of our first speaker, Dr. Umar Akhlaq Bhutta. Thank you. A very good afternoon to you all. Welcome to this first afternoon session. We have a change. So those of you who are expecting Professor Jamshad Iqbal, I'm afraid you're going to be disappointed. He couldn't make it. So the first talk will be given by, that's right, Dr. Umar Akhlaq Bhutta. So Dr. Bhutta is Director and Head of Pharmacy at Shaukat Khanam Memorial Hospital Trust. They have 24 years of experience. He has played a key leadership role in advancing hospital pharmacy, clinical standards and accreditation systems. His contribution to quality assurance and professional training has contributed significantly towards the betterment of clinical and hospital pharmacy practice in Pakistan. He works as a preceptor for the International Pharmacy Residency Program, is actively engaged in the training of pharmacy managers across the country. Dr. Bhutta? So what I'm going to do actually is I'm going to walk down there to actually sit through your talk because I want to see what you present on the screen, so bear with me. Dr. Akhlaq, this talk is for the student. Okay, so सबसे पहले आपने उनको चुप कराना है और फिर अपने साथ participatory class करवाना है. It's a class rather than. Okay. Is it audible? Right. So thank you very much. I'm really thankful for all of you. So बच्चों, अगर डॉक्टर साहब ने मेरे ज़िम्मे काम लगाया, अगर आप थोड़ा सा खामोश हो जाएंगे तो we will be learning in a great way. और inshallah it will be a great learning opportunity. I'll try to be very crisp and clear with the objective in today's discussion. So I'm really grateful for the ICRIPS organization and making this event possible, that when we can learn from each other and that when we can express our gratitude from each other. I really learned a really great talk today by Dr. Jamshad. It's a wonderful thing. Sir, मैंने उसको इस तरह समझने की कोशिश की थी कि I keep your slide posted to the chat GPT and he's making me a smaller and crisp things so I can grasp and absorb. It was an excellent talk and things. So बच्चों, मैं अपनी बात को, आज की बात को थोड़े से डिफरेंट अंदाज में आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा. मेरी बड़ी बेटी है, उसका नाम है उम्मे हानी. शी इज़ इन इस्लामाबाद एट द मोमेंट, अपने टूर पे आई हुई है और उसने एक दिन मेरे साथ बैठ के चाय बनाने का प्लान बनाया. आई लव इन वर्क इन किचन. मैंने उसको किचन में लेके गया और मैंने कहा, हानी मुझे बताओ कि बेटा चाय कैसे बनती है. उसने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि बाबा
چائے بنانے کے لیے ایک کیتلی چاہیے ہوگی. وی نیڈ اے واٹر, وی نیڈ این پتی, وی نیڈ این دودھ, وی نیڈ این شوگر, اور اس سے ہم چائے بن جائے گی. تو میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیٹی کو کہا کہ بیٹی ہانی چائے جس سوچ سے بناؤ گی اس طرح کی چائے بن جائے گی. اٹس ایکچولی اے تھاٹ بیہائنڈ اینی ایکشن دیٹ واٹ یو آر گوئنگ ٹو کریٹ. سو آج میرے گھر میں سب سے اچھی جو چائے بناتا ہے وہ میری بیٹی بناتی ہے. تو آئی بلیو فرام ٹوڈیز سیشن, یور ٹوڈیز ایفرٹس, یو آل کیم فرام ہوم, آپ کے پیرنٹس آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں, یو ملٹیپل پیپل ٹریول الاٹ فرام ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ سٹیز, اینڈ دیر ول بی اے ڈیفینیٹلی اے پرسپیکٹیو بیہائنڈ اینی تھنگ. تو آج ہم اس پرسپیکٹیو کو تھوڑا سا جج کرنے کی کوشش کریں گے ان اے لائٹر وے, by sharing my experience in a hospital care setting where actually a serious business comes up. We talk a lot about the innovations, we talk a lot about the creation of things, but we are not talking about the actual outcome or the actually best beneficiary, the person who is going to be part of this system and how this system is going to be strengthened up. بات کو بڑے لائٹ انداز میں شروع کرتا ہوں. ایک مریض تھا, ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, بوڑھا شخص تھا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو ڈاکٹر صاحب کو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر میں نے یہی آپ کو بتانا ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ تو ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا غصہ آیا, ناراض ہوئے, تو کہتے ہیں جا کے کسی کنا والے ڈاکٹر نو دکھاؤ. تو مریض نے تھوڑی دیر یوں کر کے غور سے دیکھا اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کان تے تواڈے بھی ہے نے. تو بات کہنے کی صرف یہ ہے جو میں آج جس لائٹر نوٹ سے اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ونس یو ٹاک اباؤٹ اے پیشنٹس اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ ورلڈ. دیر ول بی نو ہیڈ ٹو ہیڈ اے ڈیسنٹ ٹاک کہ جہاں پہ آپ سوال کریں گے وہ بڑا ڈیسنٹ آنسر دے گا. یو شوڈ آلویز ریڈی فار اے سرپرائزز بیکاز یو نیڈ ٹو سرو اے پرسن ہو از ہیئر فار یو ٹو گیو سم تھنگ دیٹ یو ہیو اے نالج اور دا تھنگز دیٹ یو ہیو. آپ میں سے الحمدللہ سب لوگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بن رہے ہیں, بٹ ہیو یو ایور تھنک لائک دیٹ, آر یو ریڈی ٹو سیو اینی ون لائف؟ اگر یہ بچے خاموش ہوں گے تو مجھے لگے گا کہ یہ کچھ کسی مریض, کسی انسان, کسی بزرگ, کسی بڑے کے لیے سوچنا چاہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا کرنے کے لیے ایک بات کو تھوڑی سی آگے لے کے چلتا ہوں. سو دا سیم پرابلم فرام ڈے ون. آج میں جن بچوں کے متعلق بات کروں گا میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو بناؤں. یہ تصویر تھوڑی سی پاورفل ہے. دس از این ریئل پکچر جہاں پہ پنجاب میں ایک ٹرین میں آگ لگی اور زندہ شخص جل گیا, اور وہ زندہ شخص کو جلتے ہوئے جو شخص چاہ بھی رہا تھا اس کو بچا نہیں پایا. میں آپ کو ہاسپٹلس کے وہ سینیریوز دکھانے کی کوشش کروں گا جہاں پر یہ زندہ شخص جلتے آپ کو نظر آئیں گے, and you having a capability of making them save, but you will be difficult in a position کہ آپ کہیں گے وہ ہوئے یہ دوائی تو میں نے پڑھی نہیں تھی, either یہ تو چیپٹر میں نے چھوڑ دیا تھا بیکاز یہ تو پیپر میں نہیں آتا تھا. either we are preparing ourselves to save somebody, or either we are preparing for the exams or making yourself as an Form D doctor and then you will tag it up, I am a custodian of a medication and a healthcare system. Think like that, the people, family, everybody is looking towards you. Yes, you are the custodian. Please go ahead. میں آج آپ کو ایک بات کے ساتھ, لیکچر تو چلا ہی جائے گا, لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بچہ جس کو اس کی ماں نے گھر میں کسی ایمرجنسی ٹراما میں پکڑا, بھاگے دوڑے. ہمارے پاس سے جو ایمبولینسز گزرتی ہیں they have some purposes. وہ جو سائرنز کر رہے ہوتے ہیں they are making a time saver things. وہ بچے پہنچے, ہاسپٹل میں پہنچے, ہاسپٹل میں ای آر میں آئے, دے لینڈڈ ان دا ای آر اینڈ ایوری باڈی رش ٹو سیو دیٹ چائلڈ کہ اس کو ہم کیسے لائف تھریٹنگ سچویشن میں بچا سکتے ہیں. ڈو یو نو ون تھنگ دیٹ از ان اے ہیلتھ کیئر سسٹم دیٹ از کالڈ اے کوڈ بلو. کوڈ بلو از ان اے سچویشن وین یو ریسیسیٹیٹ سم باڈیز ود ان اے ہائی الرٹ پوزیشن, بیکاز اگر ہاسپٹل میں کوڈ بلو اناؤنس ہوگا تو ریسیسیٹیشن ٹیم ول رن سیو دا لائف آف دیٹ چائلڈ. دوڑے بھاگے, جب اس بچے کے پاس پہنچے تو وٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ ہم نے اس کو جو ڈوز دینی تھی وہ ایڈلٹ ڈوز دے دی. سو اگر ہم نے اس بچے کو ایک ایڈلٹ ڈوز دے دی تو وہ بچے کو ہم
کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایک ڈیتھ کی سچویشن میں لے کے جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ہماری ٹائم سیونگ، ایمبولینس، ریسیسیٹیشن، ایوری تھنگ گوز ویسٹ. میں آپ کو ایک ریزیڈنٹ فارماسسٹ کی، جس کی آج ہم سٹوری بتانے لگے ہیں، اس کا ایک آؤٹ کم رزلٹ دکھانے لگا ہوں. وہ رزلٹ یہ ہے، ہم بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں بٹ پریکٹس میں بہت کم نظر آتا ہے. دس از سم تھنگ کہ آپ کے پاس ایک بچہ آیا، آپ نے ریسیسیٹیٹ کیا، آپ کو اس کی ہائٹ اینڈ ویٹ کے اکارڈنگلی یہ آف ہو گیا. سو دس از اے سمپل ون کلرڈ سولوشن جو کہ ایک فارماسسٹ نے بنایا. آپ ہیڈ ٹو ٹو اس کو میئر کریں. لیٹس اے تھنگ لائک دیٹ کہ بچے کے پاؤں یلو پہ فال کرتے ہیں. یو ہیو این اے ریسیسیٹیشن بک ود یور سیلف. اوپن دس یلو پیج اینڈ ہیئر اٹس دا ڈوزز آف دیٹ چائلڈ. آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیکنڈز کی بات اس سے پوچھیں، وقت کی بات اس سے پوچھیں جو برف بیچتا ہے، بیکاز اس کا سرمایہ بک رہا ہے ہر ایک سیکنڈ میں. وقت کی بات اس سے پوچھیں جس کی زندگی کے آخری چند سانس ہیں اینڈ ہی از آسکنگ فار ریسیسیٹیشن. اور ہم وہ لوگ ہیں جو سیکھنے کے قابل نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے سیکھنا نہیں ہے، چلو بات کر لیتے ہیں، اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، فیس بک پہ کچھ کر لیتے ہیں، 2 پکچر بنا لیتے ہیں، سیلفی. مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اے آئی سیکھنی پڑتی ہے، بیکاز میرا بچہ چند دن بعد کہے گا کہ بابا از این اولڈ بوائے، ہی از نو مور ود اس، لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرینٹلی. تو میرے سیل فون میں وہ تمام گیجٹس ہیں، ٹک ٹاکس ہیں، اسنیپ چیٹس ہیں، ایوری تھنگ وٹس ایور دا بچہ کمز ان، تاکہ میں اس سے کنیکٹ کر سکوں. کیا آج ہمارے بچے اپنے پیرنٹ سے، اپنے سینئر سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کہیں نہ کہیں اس کویشچن کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیٹس فوکس کولیکٹیولی. میں کچھ ایسا چھوٹا چھوٹا چنک بھی لایا ہوں جس میں سے آپ نے یہ بچوں والی گیمز بہت ساری کھیلی ہوگی. تھنک اینی نمبر بٹوین 1 to 9. سوچ لیا؟ گریٹ. میک اٹ ڈبل. اس کو ڈبل کر لیں جو بھی سوچا. سوچ لیا؟ ڈبل ہو گیا؟ مشکل تو نہیں تھا؟ کیلکولیٹر چاہیے تو بتائیں. اچھا ڈبل کر لیا، اس میں 8 ایڈ کر دیں، 8. یو ہیو این اے بگر نمبر، رائٹ؟ اوکے جی، جو بڑا نمبر ہے اس کو ہاف کر دیں. کر لیا؟ اب جو آپ نے اوریجنل نمبر سوچا تھا وہ اس میں سے مائنس کر دیں. مجھے آپ نے آنسر نہیں بتانا. یو ول ہیو این آنسر، رائٹ؟ ڈاکٹر جمشید نے سوچ لیا ہے. سو جو بھی آنسر ہے اس کو کنورٹ کریں. اگر یہ آنسر 1 ہے تو اس کو اے میں کنورٹ کر لیں، 2 ہے تو بی میں کر لیں، 3 ہے تو سی میں کر لیں، اگر 4 ہے تو ڈی میں کر لیں، رائٹ؟ الفابیٹس ہو گئے. اس الفابیٹ سے ایک کنٹری سوچیں، دل میں سوچنا ہے. سوچ لیا؟ اس کنٹری کے لاسٹ الفابیٹ سے ایک اینیمل سوچیں. سوچ لیا؟ اور اس اینیمل کے لاسٹ الفابیٹ سے ایک کلر یا ایک فروٹ سوچیں. سوچ لیا؟ اب آپ میں سے جو پریزنٹ تھا نا، اس کو مجھے امید ہے کہ اس نے یہ سوچا ہوگا اگر یہ ٹائم سے آ گیا، ہے نا؟ میں آپ کے ساتھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اے آئیز اور بھی کھیل سکتا ہوں. آئی کین ریڈ یور مائنڈ آنیسٹلی. اچھا چلیں 1 سے لے کے 9 تک کوئی بھی نمبر سوچیں. اب کیلکولیٹرز نکال لیں پلیز. یہ آپ سے میتھ نہیں ہوگا. پلیز برنگ اپ یور کیلکولیٹر. سینئر جونیئر وٹس ایور، تھوڑی دیر کے لیے چائلڈشلی پلے کرتے ہیں. کیلکولیٹر آن ہے؟ اینی نمبر بٹوین 1 to 9. ڈن. اس نمبر کو ڈبل کر لیں. اس نمبر میں آپ نے +5 کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ملٹی پلائی ود 50 کر دیں. نمبر بڑا ہو گیا. اس میں کرنا ہے +1774. کر لیا؟ 4 ڈیجٹس میں آنسر ہے. اب اس میں سے سبسٹریکٹ کرنا ہے مائنس جس سال آپ پیدا ہوئے تھے، 1980، 2005. مائنس کر لیا؟ آنسر 3 ڈیجٹس میں ہے. پہلا ڈیجٹ وہ ہے جو آپ نے سوچا تھا، اور ریمیننگ 2 ڈیجٹس وہ ہے جو آپ کی ایج ہے. سو میرا مقصد آپ کو تھوڑا سا واپس لانا اس لیے ضروری تھا. گھر جائیں، اب گھر جا کے ابھی بہت کچھ کرنے والا ہے، پریشان نہ ہوئیں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو آئی نیڈ ٹو ورک آن دا ایریا جہاں پر ان کے ساتھ ان کے برین میں گھسا جا سکے.
ابھی پھر باتیں شروع کر دو گے, میں اب یہ بھی بتاؤں گا آپ کیا بات کرو گے اگلی. آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ ابھی ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں, یو لرن اے لاٹ. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ پکچر سب سے پاورفل, ون آف دا پاورفل پکچر ہے آج کی میری سلائیڈ کی. آنیسٹلی دس گلوز کانٹ ریپلیس بائی دا اے آئی. میں نے ہاسپٹلز میں لوگوں کے ہاتھوں کے ساتھ ان کو کنیکٹ ہوتے دیکھا. آپ کی ایمپتھی جنریٹ جب تک نہیں ہوگی, میکسیمم ٹریٹمنٹ ول بی فیل. بہت جگہ پہ صرف سہارا چاہیے ہوتا ہے. یہ وہ سینیریو ہے جہاں پہ پیشنٹ کو صرف یہ سمپتھی چاہیے کہ آپ نے ایک واٹر اس کو ڈال کے دے دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف یہ فیلنگ آئے کہ دیر از سم باڈی ہو از ریڈی ٹو کیئر یو. کیا وہ ہم ہیں؟ کیا وہ ہمارے اندر چیز موجود ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سوال ہے, اس کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں. سر اس کے ساتھ کون سا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے تب یہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں ہاسپٹل کی دیواریں جو ہوتی ہیں انہوں نے کسی بھی ٹیمپل ماسک چرچ سے زیادہ پریئر سنی ہوتی ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں جب مورچری کے باہر ایک شخص بڈھال زمین پہ روتا ہے, وہ کہتا ہے میری ماں چلی گئی, وہ کہتا ہے میرا باپ چلا گیا, کوئی کہتا ہے میرا بچہ چلا گیا. کیا اٹس اے فن لائف ٹو لیٹ اٹ somebody go with your incompetency or a negligence? No. If we are trained to do something, we should act in a way, in a wisely way, that we can do best what we are meant for. ہم یہاں کہیں نہ کہیں مار کھاتے ہیں. پیشنٹس کے رائٹس ہیں کچھ. پیشنٹ رائٹ ڈز ناٹ مین کہ یو ول آسک ہم ٹو سے کہ یہ ڈرپ پکڑو خود ہی تمہاری ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہے. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. دا فرسٹ سلائڈ از یور راولپنڈی. یہ لال بلینکٹ کیمو تھراپی پریپریشن ہو رہی ہے ون آف دا گنز والے ہاسپٹلز میں. دس از یور اسلام آباد. دین ادر ون از ان کلر کہار. اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہیلتھ کیئر کو سیٹ کرنے کا. ہم کہتے ہیں ٹیک اوے ٹیکا بھی لگتا ہے, لگواؤ, جان چھوٹتی ہے چھوٹنے میں. دس از دا ٹرو ہیلتھ کیئر سسٹم آف یور پاکستان. ہم شاید بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. دیر از بیسک تھنگس نیڈ ٹو بی فکسڈ پلیز. بچے آپ کو جب میں نیکسٹ کہوں نا, آپ نیکسٹ پریس کر دیا کرو, دیٹ از بیٹر دین دس ون. گریٹ. ہم نے کچھ دن پہلے بڑے بم دیکھے, انڈیا کا ڈرون آیا, 2 آپ کے یہ نوری خان بیس پہ بھی لگے. اینی باڈی نوز کے سوئے ہوئے تھے. میں جاگ رہا تھا کیونکہ مجھے فیملی بھیج رہی تھی کہ بہت زور کی آواز آئی ہے. لاہور میں بہت سارے ڈرونز آئے, میرے پاس وٹنس ویڈیوز ہیں, وی ہیو سین دس ون. یہ بلاسٹ گرا جب نوری بیس پہ, کتنے لوگ کی ڈیتھ ہوئی؟ نن, 0. اب میں آپ کو ایک اور بلاسٹ دکھاتا ہوں. دس از یور پاکستان. 40 ملی گرام میں 60 ملی گرام انیکساپرین ہے وچ کین کل 100 آف پیپلس. یہ اسی دور میں اسی دنوں کی بات ہے. ہم تو ڈرگ ایکسپرٹ ہیں, ہم تو ڈرگ ڈیزائن کی بات کر رہے تھے, تو ڈرگ پیکنگ کی بات پہ آگے ہم پھنس گئے. ہم ابھی بہت بیسکس میں پھنسے پڑے ہیں. بیسکس کو سمجھنا ضروری ہے. دوائیوں کو اکٹھا تو ہم دیکھتے ہی نہیں. تھوڑا سا اکٹھا دیکھیں گے پتہ لگے گا سب میں کچھ پورا ہی نہیں ہے. ہمیں جو ایک ملتا ہے وی آر سے اٹس گڈ ٹو گو, اٹس اے پرفیکٹلی فائن ڈرگ. بٹ وین یو پٹ دیم aligned in a row, you identified کہ there is a number of discrepancies, things comes up. جب تک اتنی بڑی چیز نظر نہیں آئے گی ہم کہیں گے کوالٹی ڈرگ نہیں ہے. This is your پاکستان. اس میں تو یہ بیچارہ پکڑا گیا جو اس کے باقی بہن بھائی ٹیکے تھے, اس میں تو nobody knows. ہم لوگ جس سسٹم میں چل رہے ہیں اس میں بیسک فکسیشن بہت ضروری ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈرگ ایکسپرٹس بننے جا رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جو ہم سب میں آنا تو ہے. اور دس از دا سیکنڈ موسٹ پاورفل سلائڈ آف مائی ٹوڈیز ڈسکشن, جو یہ بتاتی ہے کہ جب دنیا سے لوگ جائیں گے اور اگر اوپر جا کے اللہ نے وائی فائی اور ایک موبائل دے دیا تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ میسج کریں کہ موم اٹ واز اے میڈیکل ایرر.
بیکاز یہاں پہ ڈیتھ کے بعد نو بڈی, وہ بیچارہ مردہ کیا بولے گا کہ مجھے تو ٹیکہ لگانے والا ظالم تھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ریٹ کیا. پتہ تب لگتا ہے جب میڈیا پہ آتا ہے, پتہ تب لگتا ہے جب کسی بڑے سیاستدان کے بچے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. آپ کے گلی محلے ہاسپٹلس میں نو بڈی کیئرز, مورٹیلٹی موربیڈیٹی کو تو کوئی دیکھتا نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہاسپٹل سسٹم سیٹنگس میں. سو اٹس این بگ کویسچن ٹو نو. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں لیٹس آئیڈینٹیفائی, اوکے روٹ کاز انالیسز. روٹ کاز انالیسز بتاتا ہے پوائنٹ 1 واز سلپری, پوائنٹ 2 واز سلپری, پوائنٹ 3 واز سلپری. ایکچولی دا فل سسٹم از فل آف لیپسز اینڈ آل دوز تھنگس. اور پھر ہم اس جگہ کا نام رکھتے ہیں تلکن پورہ. تو پاکستان is looks like in a تلکن پورہ. Your healthcare system needs a serious fixation on the basics concepts. ابھی ہم تھوڑی سی بڑی بات کر رہے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں جن کو خود نظر نہیں آ رہا. تو یو کانٹ دا رن سسٹم بلائنڈلی. 4 منکی اسٹوری کبھی سنی ہو تو سنیے گا, بہت اچھی اسٹوری ہے کہ کیج کے اندر 4 بندروں کو ڈال کے اس بیچ میں ایک لیڈر لگا کے درمیان میں بڑے سے کیلے کا گچھا رکھ دیا, اور دا ویکسٹ تھنگ فار مونکیز آر دا بناناز. تو پہلا مونکی سیڑھی چڑھا, جب اوپر جا کے اس کو اتارنے لگا تو انہوں نے آئس بکٹ والا پانی اس پہ ڈالا, چپ کر کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. سیکنڈ نے ٹرائی کی, تھرڈ نے, فورتھ نے ٹرائی کی. پھر ایک ٹائم آیا کہ ایوری بڈی واز سٹنگ, نو بڈی واز ٹیکنگ کیئر کہ مجھے یہ ٹرائی کرنا چاہیے. سائنٹسٹ نے ایک منکی نکالا اور فریش منکی ڈال دیا جس کو کچھ نہیں پتا تھا, اور وہ بھی منکی نے اٹیمپٹ نہیں کی. ایونچولی 4 منکیز باہر نکال دیے گئے اور 4 فریش منکیز آ گئے. 4 منکیز پھر بھی بیٹھے تھے بیکاز ان کو وراثت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اوپر جاؤ گے تو ٹھنڈا پانی پڑے گا. آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں جب ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں فریش بلڈ, لیٹس ڈو سم تھنگ گریٹ, 10 لوگ وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں او یہ نہیں ہونا, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, اینڈ اس کے اسپرٹ بھی ہم کل کر دیتے ہیں. سو پلیز وی کانٹ رن دا سسٹم بلائنڈلی. یہ ویڈیو چل پاتی تو میں آپ کو دکھاتا, چلا دیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی. دس از یور سسٹم. ہم اس طرح چل رہے ہیں, لائن میں لگے ہیں, بھاگی جا رہے ہیں. نو بڈی از ہیونگ این اے کلیئر ڈائریکشن کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پروڈیوسنگ اے فارماسسٹ, دیٹس انف. کلینکل فارماسسٹ سیکنڈ. اس سے کیا ہوتا ہے, پہلے کسی کو آج سے 10 سال پہلے نا یہ نہیں پتا ہوتا تھا فارماسسٹ کیا ہوتا ہے, بس اتنا پتا ہے کہ فارماسسٹ ہوتا ہے. دیٹ از وٹ وی ہیو گین سو فار ان لاسٹ 22 ڈیکیڈس. مجھے لگتا ہے شاید ایسے ہی ہے. وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دس water 9 kilometer versus 50 meter H2O? Honestly, knowledge is a power. آپ کو کانفیڈنس سے کہتے ہیں نا ایسیٹائل ایسپرین کا دوسرا نام کیا ہے, تو یوں کر کے تب تو آپ کو گھورتا ہے فوراً, آپ بھی ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے, بیکاز یو آر ناٹ کانفیڈنٹ ود ان ویری بیسک تھنگس. میں نے لوگوں سے, بچوں سے انٹرویو میں پوچھتا ہوں اچھا مجھے کسی ڈرگ کی ڈوز بتائیں, وہ پتہ کس سے شروع کرتے ہیں, پیراسیٹامول سے. اینڈ آئی کین نیم یو 100 آف ڈرگس جس کو آپ نے کبھی کورس میں پڑھا ہی نہیں ہے, اینڈ دیٹ از ان پریکٹس ایکچولی. تو ہمیں بچوں تھوڑا سیریس پڑھنا پڑے گا, ہمیں کانسیپٹ بلڈ کرنا پڑے گا. میں سولوشن بھی دوں گا اس کا کہ کیسے چلنا ہے. ویری کوئک تھنگ سر, اگر میں 10 منٹ لے لوں, سوری. So, can take any difference between all these 5? کوئک رہنا ہے تاکہ ٹائم سیو کر سکیں. سو میں آپ کی جگہ ہیلپ کر دیتا ہوں. اوپر والے 2 انورٹیڈ لکھے ہیں بیکاز کیوں میرر میں نظر آتے ہیں زبردست, تاکہ جب گاڑی کے پیچھے ایمبولینس آئے تو ہم اس کو پڑھ پائیں. جب میں آپ کی طرح ینگ تھا میں نے یہ کسی سے پوچھا تو اس نے کہا یہ ویگنز رشیا سے آتی ہیں, وہ انگلش الٹی لکھتے ہیں. اور میں نے کئی سال اس پہ بلیو کیا.
اور جو کہ ابھی میم نے اور سب نے بتایا جو کہ mirror image ہے, it's in a flip of your, تو نیچے والے کو کیا تکلیف ہے؟ ایک ٹائم تو کوئی ایمبولینس بھی نہیں لکھ رہا. پرابلم از دیٹ کہ ایوری باڈی ہیو دیئر اون مائنڈ سیٹ. وی ڈونٹ ہیو دا ویز آف اے کلیئر ڈائریکشنس کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کرنا ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں یہ کروں گا, وہ کہتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے. وی نیڈ ٹو تھنک رائٹلی کہ وٹ وی شوڈ ڈو ود ان آور پروفیشن. Unfortunately, another picture which shows کہ who is oversighting is itself something which is questioned, because ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تمغہ لگا دینا is enough. ٹھیک ہے نا, ہم نا یوں کر کے 12-13 یہاں رنگ برنگے ٹھپے لگا دیں, ہم کہتے ہیں اوہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. بٹ وی آر ناٹ فوکسنگ کہ ایکچولی ہی از رائٹ پرسن ایٹ اے رائٹ پلیس اور ناٹ. پھر ہم بچوں کے درمیان دماغ میں کیا ڈال رہے ہیں, یہاں سے نکلو باہر بہت سکوپ ہے, اور باہر جاتے ہی شاید برج خلیفہ کے اوپر تمہارا گھر بنے گا. اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو نیو یارک میں رہتے ہیں, نیور ایور کیم اکراس کہ اسٹیچو آف لبرٹی کدھر ہے, بیکاز وہ کسی ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں, دے آر سروائیونگ اینڈ اسٹرگلنگ ود دیئر لائف. ساؤتھ کوریا گیا, ایک بچہ تھا, اس نے اس کا ٹاور ہی آج تک نہیں دیکھا تھا. Question is that it's not a bad to have a quality or a dreams in your life, but quantity versus quality. We are losing the quality unfortunately. In practice میں رہ کے ہم بچوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو جو نیو بچے آ رہے ہیں they are lacking in their quality. ہمیں کہیں نہ کہیں اس سوال کو دیکھنا ہے. تو ہم خود ہی اپنے آپ میں قید ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس جو ہم نے بنایا دیٹ از پرفیکٹلی فائن. وی آر ناٹ ایکسپلورنگ آور سیلف کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ ہم سب نے پی ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں, رائٹ؟ اور لائف میں بہت دفعہ پینے کا اتفاق ہوتا ہے. میں اکثر بچوں سے گیم بھی کھلواتا ہوں کہ کوکا کولا کو بغیر لپس جوڑے بول سکتے ہیں, تو لوگ یوں پکڑ کے ٹرائیاں مارتے ہیں, لیکن جب آپ نیچرلی بھی بولیں گے تب بھی آپ کا منہ آپس میں لپس جوائنٹ نہیں کریں گے. ہم تو ذرا سا کسی کو سینیریو دیں وہ لوگ اس کو اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرابلم از ناٹ لائک دس. پرابلم از دس کہ دس از ناٹ اے کوک سیلنگ ان دا مارکیٹ, اٹس این ایسڈ سیلنگ ان دا مارکیٹ. کیا ہم یہاں بچے نالجیبل یا ٹائٹل والے پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئدر وی آر پروڈیوسنگ سم انکمپیٹنٹ پیپل وچ کین بی ایکول ٹو سم ایسڈ؟ نہیں, یہ کام نہیں کرنا ہم نے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تھوڑا سا اس کو بہتر کرنا ہے. ہم سب نے اپنی زندگی میں اس کو یوز کیا ہے نا. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کچھ تو فرق پڑ ڈالا ہوگا. ضرورت اس لیے پڑی کہ ہمیں سمجھ آئی کہ پیشنٹ اس کے ساتھ خوش ہے. بچے کو لگائیں, وہ کہتا ہے ماما ادھر بھی لگائیں, بابا ادھر بھی لگائیں, بابا ادھر بھی لگائیں. بیکاز یو تھنک اباؤٹ اے پیشنٹ. جب تک پیشنٹ پرسپیکٹو ایڈ نہیں کریں گے ہمارا aim اور objective meet up نہیں کرے گا. So who will oversight? This is something, کچھ بور سلائڈز بھی میں نے ڈالنی ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک ہاسپٹل سسٹم میں کام کرتے ہو تو دیز آر اسینشیل 10 پلر جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ایز یو ٹاک اباؤٹ اے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل, ایز یو ٹاک اباؤٹ اے کوالٹی آنکالوجی پریکٹس انیشیٹو, ایز یو ٹاک اباؤٹ امریکن سوسائٹی آف ہیلتھ سسٹم فارماسسٹ, دے ٹاک اباؤٹ اے اسٹرکچرڈ اپروچ آف اے فارماسسٹ فار اے میڈیکیشن. تو صرف ایک دوائی کو اگر فارماسسٹ نے ریویو کرنا ہے نا, جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں اپروپریٹنیس ریویو کہتے ہیں, تو یو نیڈ ٹو گو تھرو 14 ایلیمنٹس. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے 30 لاکھ دوائیاں دی ہیں تو ہاؤ مینی ایکشنز دیٹ یو نیڈ ٹو آپٹ فار دیٹ ڈرگ ڈسپینسیشن. ہمارے یہاں تو جو مرضی لے لیں, جو مرضی کھا لیں, وی ڈونٹ کیئر. تو ہمیں یہ چیزیں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے ایک ڈیٹا نکال کے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ فارمیسی کلینکل انٹرونشن اگینسٹ دا آرڈرس. اور اگر میں آپ کے سامنے ایک اسی کا تھوڑا سا ایکس رے نکال دوں, اللہ کرے نکل ہے, تو دس شوز دا ریڈ لائنس کہ یور فزیشین ڈز ناٹ نو دا ڈوز آف اے ڈرگ. ویری بیسک تھنگ. یعنی میں نے سٹریزین پسند کر ہی لی ہے اینٹی الرجک کے طور پہ, تو مجھے اگر ڈوز نہیں پتا تو یو کین سی کہ ہاؤ مینی ایررز دیٹ وی آر پروڈیوسنگ ان دا سسٹم. یہ ہمارے ہی ہاسپٹلس کے اور ہمارے ہی وسینٹی کے ڈاکٹرز ہیں نا, فزیشنز ہیں.
تو تھنک لائک دیٹ کہ بہت بیسک سی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی, اے ہیوج نمبر جہاں پہ فزیشینز آر ناٹ فیملیئر ود دا ڈوزنگ. ہم نے صبح فارما کو ویجیلنس کی بات کی. فارما کو ویجیلنس کو اسٹرکچرڈ طریقے سے پریکٹس ہی نہیں کیا جاتا. ہمیں یہی نہیں پتہ لگتا آؤٹ کم اسیسمنٹ کیا ہے, واٹ از اے ٹیمپریری ہارم, واٹ از این اے ہاسپٹلائزیشن, واٹ از این اے پرماننٹ ہارم, واٹ از این اے ڈسیبلٹی. وی ڈونٹ کیلکولیٹ دا ڈیلے ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئر. ہم سب کہتے ہیں کہ یار میری زندگی موت کا وقت مقرر ہے, یہ نہیں پتہ کہ آج سے لے کے موت کے وقت تک ایک پاؤں کے ساتھ, ایک کان کے ساتھ, ایک آنکھ کے ساتھ ہے. بیکاز آپ کی ڈرگز جب سائڈ افیکٹ جنریٹ کریں گی تو ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف جنریٹ ہوگی, اینڈ وی آر ناٹ کیلکولیٹنگ, جو کہ بھرا پڑا ہے ہمارے ارد گرد. میڈیکیشن ایرر نیئر مسز, وی آر ناٹ بادرنگ. میں نے ابھی آپ کو اتنی بڑی بڑی تصویریں دکھائیں, دے آل پوزیسز اے بیک گراؤنڈ آف اے میڈیکیشن نیئر مسز کلوز کال سسٹم. یہ سسٹمز میں ایگزسٹ نہیں کرتی. بٹ یہ میں آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہوں جو میرے ہاسپٹل 3 ہاسپٹلس کا ڈیٹا ہے, جس نے کولیکٹیو کمبائنڈ ڈیٹا, تاکہ ہم یہ بھی بتائیں کہ ایوری تھنگ از, ایسا نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ این اے پاسبل. ایوری تھنگ از اے پاسبل. وی نیڈ ٹو فوکس وائزلی اینڈ رائٹلی آن دا تھنگس کہ ہم چیزوں کو کیسے آگے لے کر چلیں گے. سو I'll skip few things تاکہ میں اس پوائنٹ پر آ جاؤں. اس اسٹگما سے نکلیں. ڈاکٹر صاحب گاڑی اتار کے, شیشہ اتار کے آپ بتائیں, وہ چلان کے لیے پوچھتا ہے, میں کہتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو دھیان رکھا کریں, ہر جگہ ڈاکٹر کا نام چلتا ہے. ڈاکٹر از ان اے ون پرٹیکولر سینیریو that is required for a particular situation. You are a part of a healthcare system. آپ اپنے رول پہ فوکس رہیں. We always start comparing our role within a doctor. جی ڈاکٹر کی جگہ یہ میرا کام ہے. No, you have separate things to do. اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں rightly address کرنا پڑے گا. So you don't need to reinvent the wheels. ہم کہتے ہیں کہ کریکلم بنا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں. کریکلم دنیا میں بنے پڑے ہیں, اٹھائیں ریپلیکیٹ کر دیں, بٹ وی پٹ اے لاٹ آف انرجی. ابھی ہم نے 14 سال لگا دی ہیں کریکلم ریویژن میں, بٹ دیٹ از اسٹل انڈر ڈسکشن. تھوڑی سی کسی کو تھوڑا سا سمجھائیں بیٹھ کے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ریسورسز نہیں ہیں, ہے نا. ہر گھر میں ہر جگہ کی یہی بات ہوتی ہے کہ وی ہیو این لمیٹڈ ریسورسز. جب لمیٹڈ ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بہاف پہ اپنی ڈومین یا ایکسپینشن کو لمیٹائز کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ریسورسز ہی نہیں ہے تو ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت دور دور سے آ کے اگر کوئی چیز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ مینس کہ دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیئر سیلف, دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ, دے وانٹ ٹو میک سم تھنگ ڈفرینٹ ان یور لائف. ایکسپینشنس کی کمی ہے کہیں نہ کہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم سپر فارماسسٹ کیسے پروڈیوس کریں, which having a strong grip thing, knowledge, everything. This is a missing part جس پہ ہم کم فوکس کر رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کو سکسیس سٹوری بتاتا ہوں. ہم نے بہت سال پہلے اپنے ہاسپٹل میں یہ اسیس کر لیا, ازیوم کر لیا کہ the people who are coming from a different institutions, they have a limited knowledge capacity because جتنا academics میں پڑھایا جائے گا they have the same thing and they don't have the practice experience. جیسے ڈاکٹر کو ہاؤس جاب کرا کے 50-60 ہزار بندہ مار مور کے وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈوز ٹھیک ہے. ہمیں ایسا ایکسپوئر نہیں مل رہا, تو وی اسٹارٹ تھنکنگ اینڈ میکنگ ان اے وے کہ جہاں پر ہم نے ایک پاتھ کو, جسٹ میں اس کو ون گلو میں دکھا دیتا ہوں, ہم نے لرن کیا. دیکھیں اوور دا ایئر, دس از ناٹ این اے ون ڈے اسٹوری. وی اسٹارٹیڈ ان 1995, 2001 to 2014 میں وی جنریٹیڈ این فرسٹ آئیڈیا کہ لیٹس میک این اے فارمیسی ریزیڈینسی پروگرام وچ شوڈ بی اے اسٹرکچرڈ ون. ہم نے 5-6 سال اس پہ بڑی دوڑ لگائی. نو باڈی واز ریڈی کہ اچھا آپ کی ریزیڈنسی ہے تو یہ تو آپ ہی کراتے ہیں, آپ کی ایکریڈیٹیشنس کون سی ہیں. سو دین وی پرسوڈ ود ان اے یو ایس اے American Society of Health System Pharmacists کہ we are the organization who's positively thinking on an area جہاں پر ہم اپنے pharmacists کو PGY1 ریزیڈنسی جو کہ آپ آفر کرتے ہیں یو ایس میں, وہ اس ملک میں کرانا چاہتے ہیں. They took 3 years to understand کہ یہ سیریس میں ہے کہ نہیں. جائے ملے, ان کو کنونس کیا, اینڈ 2020 میں بس اس کی سمری بتا رہا ہوں, وی گیٹ دی ایکریڈیٹیشن وچ از دین اے سیکنڈ نان یو ایس بیسڈ ہاسپٹل ان دا ورلڈ, جس کو آج پاکستان کے اندر الحمدللہ 2 اس کے ادارے یہ آپ کو ریزیڈنسی آفر کرتے ہیں. وی آر دا فرسٹ ون جو کہ اسپیشلائزیشن کراتا ہے. آپ کا فارماسسٹ آئی ڈی اسپیشلسٹ, آپ کا فارماسسٹ پیلیٹیو کیئر, کریٹیکل کیئر, ایڈلٹ انکالوجی, پیڈز انکالوجی, سرجیکل انکالوجی, دے ہیو دس اسپیشلٹی فارماسسٹ.
آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کرٹیکل کیئر فارماسسٹ بنے اور آپ آئی سی یو میں کوڈ بلو کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ڈوز، لیکن ٹائٹر کرو اور مجھے ڈوپامین یا جو پریسرز ہیں اس کی یہ ڈوزنگ چاہیے. اینڈ ڈاکٹر سے یس ڈو اٹ وٹ سو ایور دا فارماسسٹ ول سے. تو دیٹ از دا بیوٹی آف یور ایکچوئل اسینس دیٹ وی وانٹ فرام یو ود دس انڈرسٹینڈنگ کہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. کچھ چیزیں چھوڑتا ہوں بیکاز میں نے بہت ٹائم لے لیا. آئی ایم ریئلی گریٹفل. یہ وہی بیسک اسکلز ہیں، آپ کیسے ہم اپنے ریزیڈنٹ کو ٹرین کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم 2 اور ہاسپٹلس کو پاکستان میں اس ایکسپرٹیز اور انکریجمنٹ میں لانے میں کامیاب ہوئے، جس میں شفا انٹرنیشنل شامل ہے، جس میں آغا خان شامل ہے. لیکن یہ 2 اسپیشلٹی ابھی بھی صرف شوکت خانم آفر کر رہا ہے بیکاز یہ سب سے لیڈ کر رہا ہے اور ان چیزوں کو کوالیفائی کرتا ہے جو کہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. بات یہاں پر بھی نہیں ختم ہوئی. اس کو جو ٹرین کرنے والے پرسیپٹرز ہیں دے آر سو اسکلڈ الحمد للہ ود ان دی آرگنائزیشن کیپیسٹی. دا لیڈی لائک صبا، شی از دی انٹرنیشنل ممبر آف دی انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن کمیٹی، جو کہ پوری دنیا کی ایکریڈیٹیشن جہاں ہو رہی ہیں اس میں ایز اے ایکسپرٹ پرسن کام کر رہی ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ آپ ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں. کوئی باہر سے ہم نے یو ایس اے کا بندہ ہائر نہیں کیا ہوا. تو اٹ مینس کہ وی ہیو این سیم کوگنیٹیو کیپیبلٹیز آف ڈوئنگ آل دا ونڈرفل تھنگس if we have in a clear directions of doing and making things possible. US board certified pharmacist پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہم امریکن ڈپلومیٹ کو 5,000 روپے دے کے نسخہ لکھوا لیتے ہیں. امریکن ڈپلومیٹ فارماسسٹ بھی موجود ہیں آپ کے ملک میں. تو جب پہلی دفعہ شوکت خانم نے یہ انیشیٹو لیا تو پہلی دفعہ یو ایس اے کو پاکستان میں ایگزام کنڈکٹ کرنا پڑا کہ یہ کون سے بندے نے فیس جمع کرا دی. آج آپ کے پاس ٹوٹل 12 لوگ ہیں صرف اس ملک میں، 7 اس میں سے میرے پاس شوکت خانم کے اندر ہے. تو یو سی کہ اف یو آر اے یو ایس بورڈ سرٹیفائڈ اسپیشلسٹ فارماسسٹ تو کہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ہم ان کو پے کرتے ہیں اور پے اچھا پے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کہیں کہ اچھا وہ صبح اٹھ کے یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے اپلیکیشن بھرنی ہے اور میں جا رہا ہوں. وی نیڈ ٹو ریٹین دوز پیپل ایز ویل بیکاز دے آر دی اسپیشلسٹ پیپل. یہ کچھ جسٹ فار اے موٹیویشنل وے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. دیز آر دا ہیوج ایکٹیویٹیز. دیز آر سم تھنگ پیورلی اینٹی مائکروبیل اسٹیورڈشپ. ہم سنتے ہیں کتابوں میں، کبھی وقت ملے ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ ہاؤ الیکٹرانکلی اے آئیز کنٹرولز یہ سب چیزوں کو کیسے ہیلپ کرتے ہیں. ہاؤ دا ٹیمز ورکس گوز آن، ہاؤ دی کولیبوریشن کنسنسس تھنگز. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ریزیڈنٹس ہیں جو کیا شفا، شوکت خانم اور آغا خان پروڈیوس کر رہے ہیں. دے سٹ ٹوگیدر ود ان اے پاکستان اور وہ آپ کے لیے ایگزامپل ہیں فار سورس آف موٹیویشن کہ ہم اس سسٹم کو کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں. تو میں جاتے جاتے بس آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا ود دا پیپل ود دا دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم جتنے بھی ہمارے ولز ہیں، چیزیں ہیں، اس کو رائٹلی پلیس کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس ملک میں جس پرپز کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کو فلفل کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ آن بہاف آف ICRIPS. ود مائی اپالوجی we have the solution, we are finding something which is not required. سر ایک ویڈیو ہے اگر وہ چلا دیں ساتھ، اس کے ساتھ ایک ویڈیو ہے، اب ہوگی فولڈر میں ہی ہے یہ والی. تھینک یو. آواز اونچی کر. تمنا میری لپے آتی ہے تو بن کے، تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لپے آتی ہے تو بن کے تمنا میری.
चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। दिलों की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, दिलों की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से। Well, that was a really powerful talk, powerful messages, and really engaging and entertaining. Thank you. Thank you. Okay, thank you. So it is an honor to introduce our second speaker for the afternoon, and that is Professor Tawqir Ahmed. Professor Tawqir Ahmed is a professor of pharmacology and also serving as a dean at Ataur Rahman School of Applied Biosciences, NUST, Islamabad. His research focuses on neurodegenerative disorders, particularly Alzheimer's disease, and he has received advanced research training in leading institutions in Pakistan and South Korea. Today, he will be talking about the therapeutic candidates against mental neurotoxicity. Let's welcome Professor Dr. Tawqir Ahmed. ठीक है वो सेटिंग कर लेते हैं। अभी ऑन नहीं है। हेलो, कैन यू हियर? ओके, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tawqir Ahmed, and it's really a pleasure to be here, like sitting and talking to people, like scholarly people, those who have done wonderful contributions, and international speakers, international scientists. I feel really honored to be speaking here and sharing some of my research that we have been doing from last decade. So thank you once again, Professor Arifullah, Dean, Faculty of Pharmacy, Riphah International University, and all the organizer team,
Professor Dr. Aslam and all the organizers. You have done a wonderful job. So today I will talk about therapeutic candidates for metals neurotoxicity, shedding the light on unsolved puzzles. So this is my work which we have been doing from last like almost a decade or so. So some of my graduate students, they completed PhD in metals neurotoxicity area, and the other like points that are part of the research that I would like to share is some behavioral studies that we are doing, and some natural compounds and some like FDA approved drug candidates we have studied in our lab for the metals. So briefly I would like to like introduce myself about my career. I'm a pharmacist. I did pharmacy from Gomal University, then I PhD from the Aga Khan University. Then I moved to South Korea for my postdoc, where I was actually in the Brain Science Institute. I don't know whether you can, Brain Science Institute, Korea Institute of Science and Technology, where I was like working on animals, especially the PLC beta 4 knockout mouse, and we were studying behavior, especially how fear extinction learning is like modulated, what are the underlying mechanisms. Then we did some publications. I was like part of this. I had chance to visit Riken Brain Science Institute, Japan, Tokyo, where once again I was doing a lot of like electrophysiology in behaving animals. And in 2022 and 2023, I got chance to visit School of Medicine, Johns Hopkins University as visiting professor of neuroscience. So once again, I was involved in the behavioral neuroscience and the sliced electrophysiology. I think ये pointer काम करता नहीं है वैसे. On the right bottom side, this is the brain slice. It's actually hippocampus. If you have like seen in the books or anatomy like diagrams, this is hippocampus basically. Why we call it hippocampus? It resembles the shape like hippocampus, and then there are two electrodes which are actually placed for recording electrical signals in these slides. Okay? So some other time maybe I can talk about that. So this was my lab. So mostly I have been doing research on animals, electrophysiology, and like this. When I came back to Pakistan, so this is NUST, a beautiful campus. Like this is, I think the pointer is not working probably. So the arrow is basically showing my building, Ataur Rahman School of Applied Biosciences, where I am. So when I came back to Pakistan, फिर सोचा कि भाई what type of research we should be doing here. So getting animal models in Pakistan is not easy. Transgenic, it's like dream to have transgenic animals, knockout animals here in Pakistan to do research. But they were like very difficult. Actually, we purchased one line when it reached here, but due to some technical reasons, we could not maintain animal house facilities. And you know, like doing research in Pakistan is really not easy. So across the road, if you see at the corner top right, this is an animal house where we do some behaviors and behavioral studies, which is my interest. So our lab is basically focused on neurotoxic metals and possible therapeutic options, and the other part that we do is behavioral studies that I have already introduced. So like starting the story, actually we are exposed to so many metals, like from dietary, food, water, air, pollution, the water we intake, and actually there is a lot of like metal coming in through the dairy products. Actually, I will show you some of the articles from Pakistan. The dairy products, they usually have a lot of like metal, especially aluminum content, because they actually use aluminum for the beautification, for the beautiful picture of that dairy product. Some like rusks, some other like products that we usually use, they are having a lot of metal content. So you can see that the at the end of the day, like we are exposed human beings, and then there are so many disorders. So heavy metals in different environmental sources in Pakistan. This is a map from Pakistan where you can see on the top right, you can see hazardous index more than 1. So basically it tells you the amount of metal present
in the environment, especially on the top right side, you can see soil, water and air. And these boxes, colored boxes, are actually placed where there are reported studies from Pakistan where there are the metals, their level in soil, either in water, drinking water, or in the air they are present, and they are more than the 1 grade hazardous index, right? So it means if you see on the north side, and especially in the Punjab and towards Karachi, there is like, so we are exposed to these metals every day. And WHO has set limits for the arsenic, lead and aluminum, you can see, but Pakistan Environmental Protection Agency has set slightly higher limits. But even then, on the left side you can see like the arsenic level, lead and aluminum, their levels are much higher in reality in water and this from where they were recorded. So I will go through some of the studies, like most of them they are from Pakistan. There's a group I think from the like Karachi, they are doing wonderful work, probably Jamshad. So they are showing like metal pollution in various industries, level of aluminum in like, so there is like a lot of work already going on. So that's why we are like not measuring the level of metals in various tissues. We tried, but actually it's very expensive and it's very difficult. And the facility required is cutting edge facility that we don't have. So heavy metals in the like humans from, and also it is like you can see there is a lot of literature. So the metal exposure is not only the problem from the developing countries like Pakistan, India, and like Bangladesh, Nepal, but it is also the problem in the developed countries. Can anyone guess where, like, ये किसका map है? United States, right? Okay, so this is the map of United States. So where you can see mercury pollution जिस वक्त उन्होंने measure किया, okay? तो mercury pollution is like in some states it's more than 11,000 kilograms emission per year, right? So this is into the environment. So because of the industrialization, so the metals and other environmental neurotoxins, they are doing a lot of like damage. Okay? So we started with the aluminum. The question is, what are the effects of aluminum on behavior and what are underlying mechanisms? So this is one of the study that we did. So we exposed animals to the aluminum. We actually kept them on the aluminum mixed water that was like going in when the animal they were drinking water. Okay. सब लोग सुन रहे हैं ना? Okay. Everyone is attentive? Okay, very good. आखिर में सवाल भी होंगे वैसे. Okay. क्लास की तरह जिस तरह क्लास में क्वेश्चंस होते हैं ना. Okay. एग्जैक्टली सर तो माशाल्लाह चैंपियन है, अब हम इनकी तरह कैसे करें. एग्जैक्टली तो मेरे भी सवाल होंगे, आखिर में मेटल के एटॉमिक वेट्स पूछूंगा, ठीक है. ओके तो व्हेन यू सी हमने एनिमल्स को जिस वक्त एक्सपोज किया मेटल्स के साथ, तो उनके ब्रेन में कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला. हिपोकैम्पस का नाम सुना हुआ है एनीवन? क्या काम करता है, किस में रोल है, एनी आइडिया? कॉर्टेक्स का नाम सुना है कभी ब्रेन में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम हैज एनीवन हर्ड? ओके सो दे आर डिफरेंट एरियाज, ठीक है. ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक एरिया है, हिपोकैम्पस एक और एरिया है जो कि लर्निंग एंड मेमोरी के लिए इन्वॉल्व होता है, एंड एमिगडाला इज अनदर एरिया, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि भाई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड व्हेन द ट्रीटेड एनिमल्स, उनके अंदर एल्यूमिनियम के लेवल ज़्यादा हो गए. एंड देन दीज एनिमल्स एक्चुअली इनको हमने बिहेवियर के अंदर डिफरेंट टास्क में भी टेस्ट किया. व्हेन वी टेस्टेड दोज एनिमल्स, इसमें होता ये है कि देयर इज़ अ वाटर टैंक, वी ट्रेन एंड देयर इज़ वन हिडन प्लेटफॉर्म, ठीक है. दैट हिडन प्लेटफॉर्म इज केप्ट कॉन्स्टेंट. एवरी डे वी ड्रॉप एनिमल and animal platform is just below the surface of water, and you drop it and animal learns that there is a hidden platform. First day it takes long time, but later on animal has learned, so it takes very less time to reach that hidden platform. So on the y-axis in A1 you see that escape latency. Escape latency is basically time taken by the animal to reach to that platform. It decreases. In the control animal, it is actually less than the aluminum treated animals. That tells us that these aluminum treated animals have memory impairment. Okay. So then we did like various assessments कि which quadrant में उसने time गुजारा and so on. So
So we also tried to correlate the expression levels of the cholinergic system, aluminum exposure, and the cholinergic markers. What are those markers? You know, there is a synapse on the right side, lower bottom side synapse, aluminum. When aluminum is exposed, the synthesis and formulation of acetylcholine at the synapse, that is decreased. So impaired cholinergic function was reported in these treated animals. So on the lower side, if you see cortex, once again cortex, hippocampus and amygdala. ये क्यों हमने लिए? Because they are important areas for the higher cognitive function. Hippocampus जो होता है वो like memory formation में important role play कर रहा होता है. Amygdala plays important role in the emotional memories. ठीक है? So acetylcholine concentration decreased in the hippocampus. It means that the cognitive function is decreased that we have seen in the previous slide कि भाई उनके अंदर memory impairment भी थी. So this was the case when aluminum was exposed alone. Aluminum का हमने फिर later on combination में भी studies की lead, cadmium, arsenic and so on. So we just just to focus more on the receptors, postsynaptic receptors जहाँ पे acetylcholine bind करता है उनके ऊपर क्या effect होता है, and like nicotinic receptors, they are important. We measured the expression of nicotinic receptors and their subunits, and their subunit expression was like compromised in the hippocampus, cortex and amygdala, that we can see with the help of like classical semi-quantitative PCR. So we, like based on these studies, we proposed some more studies and we decided to like think कि भाई क्या यही वाले metals या ये combination of metals जो कि literature से हमने identify किए हुए हैं, are they present in the cognitive impairment patients? So is there an association between the elevated metal level and mild cognitive impairment? Mild cognitive impairment क्या होता है? Any idea? Mild cognitive impairment. जी जो आपस में बात कर रहे हैं ज़रा थोड़ा सा बताएंगे. What is mild cognitive impairment? Any idea? Mild cognitive impairment ये होता है कि भाई आप जो mini mental state examination एक test होता है, right? Mini mental state examination is a test, right? जो कि आप परफॉर्म करते हैं उसका स्कोर होता है. आउट ऑफ 30 यू गेट सम स्कोर्स. ठीक है, अगर वो स्कोर कम हो इसका मतलब ये है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से अगर कम हो, इट मीन्स द पर्सन हैज़ माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. सो देन वी क्लासीफाई माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इनटू माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. सो इन दोज subjects we measured the level of copper, lead, aluminum. Keep in mind that these are in the blood levels. Okay, with the increasing severity of the cognitive impairment, the metals level, they are significantly increased. Okay, so then we correlated the metal level with the mini mental state examination, mini MMSC scores. Okay, in this case you find the like graph B, which actually telling you that aluminum is very strongly associated with the mild cognitive impairment. MMSC mini mental state examination का जो score है उसके साथ inverse negative relationship है with the accumulation of aluminum. Okay, just finishing. Then we also found out कि भाई association of with the age इसका क्या relationship है, and aluminum was found to be associated with the age. So like this was like a few slides from the. So we measured the effect of Chagall, which is natural compound, on the inflammatory gene expression in the metals and high-fat diet exposed, and another model, and we found out that the Chagall has a protective effect in those animal exposed models. So I will be a bit quick. I will skip this part where we measured the expression level of different genes in the metals exposed animals. I will skip this part. So we did some recovery studies. I will skip this one as well due to the shortage of time. Another like important, then we tried to find out, because metal neurotoxicity को अलग से कोई इस तरह से disease भी नहीं consider किया जा रहा, उसकी कोई treatment भी आमतौर पे बड़ी कम मतलब जो है ना proper उसको treatment दी जाती है. We did a systematic review where we actually saw that कोई इस तरह की स्टडीज़ उठाएं जहाँ पे लॉन्ग टर्म एल्यूमिनियम ट्रीटमेंट, जिस तरह से यहाँ पे राइट साइड पे हमारा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया दिखाया हुआ है. लाइक वी टुक दो स्टडीज़ जहाँ पे एल्यूमिनियम एक्सपोजर वाज फॉर लाइक 2 months
and more than that, and कौन सी ऐसी treatments थी जिनकी वजह से उनकी recovery हुई. I will be a bit quick. हमने 653 studies को देखा, 45 included, और उसमें से हमने यही Morris water maze test, जो कि हमने इन सब 28 studies में Morris water maze test होया हुआ था. And then we found out कि भाई out of those 28 different studies, memantine, which is an FDA-approved drug for the cognitive function, that has shown a very strong and very positive cognitive enhancing effect, and then another Hypericum perforatum extract and Benincasa extract. So we also did like a lot of like antioxidant studies on those. So once again, memantine, hyperforin, and crysine, they found out to be the top like pharmacological agents showing beneficial effect in those metal neurotoxicities. So that's it from my side. Behavioral part I will not cover because some other time maybe I will like, so we do a lot of behaviors. So aluminum exposure causes memory, and then accumulation of metal is associated with cognitive decline. And with the increasing age, some particularly aluminum, they start to like accumulate more in our brain and cause more and more damage and inflammatory stress. So these are acknowledgements, and thank you so much. So this is a slide I usually show wherever I go in international presentations, because this is unique place in the Pakistan where like 3 different mountain ranges they meet. So a message for all of us. Thank you so much. If there is any question I can take, or maybe later on if there is shortage of time, I'm available at tea, so I can. Thank you. Okay. Thank you, Professor Tawqir, for this insightful talk. Now I would like to invite Dr. Syed On Muhammad to the stage. He is a professor at the Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Bahauddin Zikri University, Multan, with more than 100 international publications and extensive experience in drug and vaccine design. Dr. On's groundbreaking research is supported by a number of research grants. He continues to influence the development of next-generation vaccines and has supervised 8 PhD and 45 MPhil scholars so far. Let us please welcome Professor Syed On Muhammad to this talk. Thank you. You're the next. Good evening, everyone. Thank you so much for inviting me over here. ये टाइम तो कोशिश करूँगा मैं जल्दी प्रेजेंटेशन ये स्लाइड सारी, और ये भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा ऊंचा ना बोलूँ क्योंकि जो सोए हुए हैं मुनासिब नहीं है कि उनको डिस्टर्ब किया जाए. So let's talk about the title of my presentation over here, which is a straightaway, and that is about the therapeutic vaccine candidates development. So just before going to discuss I would be interested to have an overview. Since for the last 10 years, we people are working on this project with the help of Higher Education Commission of Pakistan. So finally, we actually, based on the animal trials, we have found 2 potential vaccine candidates, and these are therapeutic vaccine candidates for liver cancer. So the interval. Achha, thank you. So definitely we people are well aware about the liver cancer, and liver cancer is one of the most progressive and prevalent disease all over the world, and leading cause of death. Specifically, if we talk about the epidemiology, look at the figure.
for Pakistan, which is even more than 90%, which is actually the alarming situation. So leaving all the statistical data over here, we straight away go to the problem statement. Definitely there are a lot of challenges even today with the advancements of all techniques, but still we have the issues for the cancer treatment, including late diagnosis and even the heterogeneity problems and even the adverse reactions, and a lot of other issues are actually the story for making this disease a progressive disease. Developing a vaccine for liver cancer is actually getting attention now. And you people definitely have a knowledge about that. Recently, FDA has approved a vaccine for prostate cancer, and that vaccine is for the prostate cancer with the name of Provenge, which is even available in the market. And that vaccine basically is, has a good feedback even. So some other therapeutic vaccines are on the way. So the idea basically, because developing of such vaccine is based on the immunotherapeutic approach. So we actually designed such antigenic peptides that has a potential to activate CD4 positive T lymphocytes and CD8 positive T lymphocytes, and finally producing their mediator cytokines and antibodies that has the capability to target the cancer cells. So then this is actually whatever the significance of our study is. The major objectives, the framework basically starts with the using of simulation procedures and immunoinformatics approaches, from the start of data mining to even downstream analysis, the functional analysis of these peptides, followed by the synthesis of these peptides, the peptides which we predicted. Initially, those peptides were actually synthesized, and later on these were actually analyzed in animal models, followed by the immunoassays. So this is the phase 1 study. Basically, from the data mining, if you look at the integrated framework, that actually normally starts from the retrieval of the data associated with the liver cancer, followed by the differential analysis, and step by step, we actually found 8 tumor-associated and tumor-specific antigens during the these based on the immunoinformatics using such techniques. So these are all. During these procedures, we actually analyze the physicochemical properties, the toxicity predictions, and even we determine the epitopes, and we actually perform the simulation analysis to analyze the binding affinity between our potential vaccine candidates with the major histocompatibility molecules as a receptors, for example. So these were the software. So these are the outcomes which were actually obtained during the phase 1. So straight away we found 8 proteins. These are all liver cancer associated proteins. Some of them are tumor associated and some are tumor specific antigens. So these are actually the expression sites, which are purely these proteins are being expressed inside the liver. So these are all the functional analysis which we have found. So we even determined the from data mining to the interactomic studies and even the proteomic studies, we actually found the pathological association of these peptides in the liver cancer. So these were actually the cross verification studies which we actually followed during the phase 1. So these were actually the molecular docking based on, we are actually analyzing the binding affinity of our peptides with the, these are, for example, these are the binding affinity of our peptides with the target molecules, which were the MHC molecules, MHC class 1 and MHC class 2. So these are the results.
So these were the simulation analysis, means I am going to skip it now. So the phase 2 basically involves the experimental trials. So we used animal models. Rats were actually used, and we actually found 8 peptides, and we are now analyzing them in these in real-time analysis. So we optimized the dose. And 320 microgram was actually the best dose where we found a safe and effective response in animals. So these are the optimization. When we uses priming dose to first and second booster doses to the animals, and we found the second booster dose was actually the best one. So these are the certain from non-specific to specific assessment procedures, where we actually analyze the response of these peptides in the animal blood, white blood cells, and lymphocytes. So we have found in real time that the 2 proteins were actually could generate the good immune, means they have produced some immune responses. So VTN, for example, vitronectin protein is actually one of the best protein at 320 microgram in both cases, MSC class 1 and MSC class 2. So similar the way the lymphocytes count were assessed, and the same, the parallel responses were actually received. So these are our blood components. Analysis were carried out, and after that we even performed the ELISA assays to assess the antibodies titer rate in the blood samples of the animals, and the same response way in both cases. The vitronectin and alpha fetoproteins were the good proteins that actually produces the high concentration of the antibodies in the animal serum. So we even analyzed the interferon cytokines, and at the second booster dose we found the highest concentration of the interferon titer rate in the animal. To assess the cytotoxic effect of produced by the CD8 positive T lymphocytes, we even assessed the granzyme ELISA assay, and we have assessed that these vitronectin has a potential to even kill the tumor cells as well. ELISpot assays were actually assessed to analyze the total number of immune cells that that was in comparison with the control, and we found the both proteins, for example, vitronectin and alpha fetoproteins, were actually the good proteins that produces more than 1,000 aggressive cells, the high titer rate of these cells, immune cells in the blood. So after analyzing the efficacy of these peptides, of these proteins, we even assess the efficacy of these 2 proteins using the diseased animal model. For this purpose, we have generated the liver cancer model after keeping the animal group for 24th of week. And they were analyzed through histopathological assessment procedures, liver function tests, and some other biochemical procedures. So we have generated the disease model, followed by the introduction of these peptides into these animal models, disease animal models. So this was actually the protocol which we follow for the assessment. So look at if the table, we have assessed the pre-treatment group, when post-treatment group, then we have found the highest level in the animal models and the treated models as well. So histopathological analysis indicates that the liver cancer model has actually positively created the nuclear shapes, the pleomorphism of the cellular shapes, for example, was entirely disturbed compared to the healthy models tissues. We performed the same ELISA assays from blood analysis, blood component analysis, to even granzyme
A, B antibodies we were actually assessed in these animal models. And we found that these two proteins, vitronectin and alpha-fetoproteins, have a good therapeutic response in those animal models. And these ELISpot assay actually indicates that the total reduction in the cancerous cells in the cancer models. And finally, the flow cytometry procedures were even carried out to analyze the total cell assessment in control and disease models, and we have found there is a significant reduction in the cancerous cells of the animals after using these two proteins. And these are actually the similar results that has been shown in flow cytometry graphs, the total reduction in these cells. So, preclinical trials actually indicates that these two proteins, vitronectin and alpha-fetoprotein, has a significant contribution, and they have a potential to be considered as a therapeutic liver cancer vaccines. Still, we have this work is still being carried out. Our objective is to now we have started the molecular expressions of these two proteins, and hopefully our aim is to even further expand the safety assessment in further animals as well. For example, we have a plan now to analyze these peptides in rabbits as well. तो ये चूँकि लीवर कैंसर के हवाले से था project, तो 10 सालों में we have found these two, and they have actually produced remarkable results. So these are the certain publications related to this work. Thank you so much. So if there is any question. Thank you, Dr. Syed On Muhammad, for this insightful and informative talk. Now we are going to invite Dr. Nasir Abbas on the stage. He is a professor in Pharmaceutics Department at the University College of Pharmacy, University of Punjab, Lahore. While earning his doctorate in Pharmaceutical Sciences from University of Edinburgh, Scotland, he extensively worked on high-pressure crystallography, polymorphism, crystal engineering of pharmaceutical compounds. Presently, he leads a research group that works to contribute towards solubility enhancement, co-crystal design, and solid-state drug development. Please welcome Professor Nasir Abbas for today's talk on the amelioration of physicochemical, pharmaceutical, pharmacokinetic attributes of drugs through crystal engineering. Okay, thank you very much. First of all, thank you to the Riphah organizing committee and Dr. Rifatullah, Dr. Shaikhuzaman, Omer, for inviting me as a speaker in the conference. It's always like a second home for me because I have started my career from the Riphah Islamabad and the G7 campus, like Dr. On. And we are also proud of Omar Butta. He is also from the Punjab University, and he has done a remarkable job in Sheikh Zayed Hospital. So basically, when I was preparing the talk, I just look at the title of or the theme of your conference. This is basically AI. So I thought, how can I correlate my AI, artificial intelligence and crystal engineering, because my area is the crystal engineering. So I look at my topics and the things which we are going in and what the AI is doing with our work. So I have integrated that one. Hopefully
it will give you some insight about that one. My group, as I am from College of Pharmacy, University of the Punjab, and we have certain persons from the other, like from BZU, Dr. Suhail, Dr. Amjad Hussain, from GCU Faisalabad, LCW, Lahore College for Women University, and other university as well. And some of the work which has been, which I am going to show here, is from the NRPU project from the Higher Education Commission. So acknowledgement to the Higher Commission of Pakistan as well. Basically, let's start with the crystal structure and crystal engineering, because I start from the simple one that what are the crystalline solids? Crystalline solids are basically the compounds where the constituents, atoms, molecules, they are ions, they are arranged in orderly, there is zero entropy there. And they are we want them because of the certain reason, because they are pure, they are more stable. There is a crystal engineering, purposeful design and control of the molecular packaging with a crystalline structure for producing desirable compounds which show the desirable characteristics. Basically, we do crystallization on a controlled conditions, so we can prepare some molecules or some compounds with the desirable qualities. Examples are like basically, if you see the examples are the number one is the polymorphs. Polymorphs are the compounds which have the different crystalline structure with the same molecular formula. Co-crystals with those compounds which has one or two more molecules within the crystalline lattice. So both of them we can generate new polymorphs, we can generate new crystal for various reasons. And the reasons here because they can alter the physiochemical properties, they can affect the processing in compaction behaviors, they affect the stability of pharmaceutical compounds, change of solubilities, and you can also patent them separately. So new polymorphs, they can you can patent them quite easily. A famous ritonavir story, because a new polymorph emerged later on which cost the company so much. So nowadays it is a necessity for pharmaceutical scientists in a pre-formulation studies, they do the polymorph screening experiments. And for the polymorph screening experiments, they use different techniques. Like crystallization is not an easy job. We have to control the conditions, we have to do the certain things, we have to do the certain experiments, and lots of experiments. Using the different techniques, for example, mechanochemical synthesis, you can use the milling, you can use the recrystallization with various hundreds of different variables, you can use the different temperature range. Nowadays, what the companies do is, they make screening studies. They make an automation screening studies, like a large number of crystallization within a very few within few hours. So they can use different techniques. For example, PXRD, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, differential scanning spectroscopy, Haeckel analysis, bioavailability profiling, and lots of things are needed just for the polymorph screening. Just one example in the drug developmental process. So from where the crystal structure predictions come, like experimentation is a laborious job. So we have to do lots of it will cost, and it will also cost the time and also cost the money. So what the companies are doing, they are taking too much time not too much time on these studies. What they do is they ask you to do the smart working with the help of a computational work. As in the morning, Dr. Jamshad is saying the computational things are going on, and the AI things, artificial intelligence is coupling with the experimental works. So what they are doing is they are compromising on the time. They are producing the things in very less times. So in that case, crystal structure prediction
is one of the things which is doing computationally. What they do is they computationally do the studies, and lots of crystals which are possible due to the different using by different computational approaches. They do the prediction, and then they ask the experimentalists to look at these crystals if they are possible or not, and this saves a lot of time and money. Crystal structure prediction determines the possible crystal packing arrangements of the molecule from its molecular structures, identifying thermodynamically feasible polymorphs. They say that these are the thermodynamically stable and they are possible. So what they do is they do the energy calculations. Energy methods, different methods, for example, empirical methods based upon your existing data, like what are the different crystal structure which are already present. So molecules we can use these empirical methods also, but nowadays quantum mechanics has grown too much, so we can use the molecular mechanics, we can use the density, Hartree-Fock theory, Monte Carlo or genetic algorithms, and nowadays hybrid and AI assisted approaches, combined computational with the data driven models, are being used in the crystal structure prediction experiments. Emerging trends are in crystal structure predictions are machine learning, graph neural networks, crystal packing arrangements, active learning and genetic model efficiency, then the hybrid DFT and molecular genetics, and the future is autonomous data-driven crystals from discovery with AI-assisted pipelines. So what they do is the computational and the AI-assisted, they both combine it together, and at the end you get an energy diagram. And this energy diagram is tells you how many possible structures are there. So the experimentalists, we look at these structures. So this CSP blind test is basically done by the different groups in the world, and they use Cambridge crystallographic database. Then participants predict crystal forms using molecular structures only. Results are compared to the experiments. Improve DFT and all these things, they are basically improving our knowledge about these crystal structure packings. So the blind tests are crystal structure prediction blind tests are being followed from about 2002, and still now there are a number of these blind tests. What they do is they blindly do the calculation, and they ask the then experimentalists to look after these structures which are possible. So what they do is they make an energy diagram. So it's like that, and then they look at what are the different crystal packings which have the energy which is in the stable or the metastable ranges. So these then they ask. So these are the different energy diagrams, and of the simple molecules, what are the different packings which are possible, and what are their related energies. So according to the energies, they say that which one is the possible, and ask the experiment. So just go and look at these structures. So computational AI-assisted tools, structure prediction, have used these different approaches, these different programs. Some of them are freely available, and some of them are you can buy these, and they use the different types of structure database, and then they do these calculations. Just to emphasize, or just to show that how this works, is I have a work on this mefenamic acid. Mefenamic acid is one of the famous non-steroidal anti-inflammatory drugs, and it's the model drug. And basically it has previously it has 3 polymorphs which are experimentally known since long. So what we have done is we have done a crystal structure prediction approach, and then using the different types of methodologies, different types of methods, different types of, for example, we have used density functional theory experiments, and then using the AI
it was generated, the energy diagram was generated, and they says that there are 2 more possible polymorphs are there, and they named this as the form 4 and form 5, and they asked us to just go and look up these structures. So new forms, these are the new forms, and they also tells us what is the structure there. They says that there is a pi stacking. If you look at the pi stacking, if you look at these molecule, if you look at the mefenamic acid molecule, it's a planar structure, but when it is in the packing, it goes to different conformations. So what happens, we have used the different techniques, and we have used the high pressure techniques, and we have used different characterization techniques. For example, XRD, we can use the thermal analysis. Then this is high pressure experiments, and at the end, what we see, we got these 2 polymorphs, and these are the high pressure polymorphs. And just because of the crystal structure predictions, we just got these 2 ones. And look at these, as they predicted that there is a pi stacking in both these, so we find the pi stacking in these molecules. If you see the hydrogen bonding motifs, it says that these structures are more stable at the high pressure, but unfortunately they are not stable enough to survive in the ambient conditions. So these are these two polymorphs. They are experimentally, computationally predicted, and then we found by experiments. We have at the end we make a scheme that how you can prepare all the 5 polymorphs of these mefenamic acid. So it was a success story using computational AI approach in the drug developmental process, especially in the polymorph screening. And the take-home method is that both these AI approaches and the experimental, they are both complementary to each other. So we can save our time and money by using these techniques. These are the crystal engineering benefits, and how we can use these one in the drug developmental process. Thank you very much. Thank you so much, Professor Nasir Abbas, for this wonderful talk. Now, our last final speaker for this afternoon's session is Dr. Harun Iqbal, who is an assistant professor at the Eye Hospital affiliated with Wenzhou Medical University, China. Dr. Harun specializes in nanomedicine, particularly in microbial, cancer, and anti-glaucoma therapeutics. With over 50 publications in high-impact journals like JCR, IJBM, and Biomaterials Research, he represents the new wave of young global pharmaceutical scientists. Very recently, he was awarded with the International Young Scientist Research Grant from the National Natural Science Foundation of China. Please welcome Dr. Harun to the stage. Okay, hello everyone, and good evening. First of all, I would like to thank the organizer of this conference who invited me to share my research findings and research experience from China to Pakistan. Basically, I'm from Pakistan, but working in China. Here I representing Wenzhou Eye Hospital and Wenzhou Medical University. So we are working basically on nanomedicine, and the topic of my presentation here is the nanomedicine versus traditional therapies, a new era in glaucoma treatment. So you all know about the glaucoma.
This? Yeah. Okay. So glaucoma is the leading cause of blindness worldwide. It's also known as silent thief of eyesight. It's stolen the eyesight slowly and gradually. When we came to know that we have glaucoma, so we have lost all our eyesight. So the occurrence rate of glaucoma is very high. It has been reported in 2020, 76 million cases reported. But according to some estimates, the cases will be almost double into 111.8 million by 2040. How glaucoma occur? Normally, aqueous humor circulates in the eye. But when the drainage canal is blocked, it stays inside the eye and causes the elevation of the intraocular pressure, which damage the optic nerve disc and inducing the progressive vision loss if not treated. So the basic mechanism, we mostly for two mechanisms which the eye inside when the pressure increases, it causes the stasis of the retinal ganglion cell axonal flow at the lamella cerebrosa, which causes the inhibition of the neurotropic proteins and which leading to the retinal ganglion cell death. And the second mechanism, local vascular insufficiency, usually called as ischemic attack, which decreases the neurotropic factor and causes the retinal ganglion cell death. So traditional therapy usually include eye drops. Mostly in the market, 90% we treated glaucoma using eye drops. But the treatment ratio is very low. So we, first line therapy, it's convenient to use, but causes low bioavailability. Only 5% drug reach to the anterior segment after dosing, which leads to the frequent administration, usually 1 to 3 times, and leading to the patient discomfort, usually discontinuation of the treatment. Secondly, now usually used is the laser treatment. In China, someone told me that you should do laser. In China, mostly 90% people using glasses. They avoid the laser treatment. But in our country and some other country, they mostly go for the laser treatment. It produces the immediate relief and the prevention of the complete vision loss in case of the glaucoma, but leading to bleeding in the eye and usually the low eye pressure called hypertony. And the third one is the incisional surgery, which also produce immediate effect and also reduce damage to the optic nerve. But it's invasive procedure and failure due to the fibrosis, usually bacterial infection occur after the treatment, surgery. So what we are doing in our research center or in eye hospital, we work on the nanomedicines to avoid these barriers which limit the bioavailability of the eye drops. Okay. So different type of nanomedicine or nanocarrier we use, which are shown due to the shortage of time, I will go through. So, and also the advantages, why we use nanomedicine to overcome the drawback of the eye drops. So these are the brief advantages of the nanomedicine over the eye drops. So we developed some nanoparticle first, nanoparticle to reduce the intraocular pressure and also activate some mechanism or pathway to protect the retinal ganglion cells from the death. Using necrostatine as a model drug, we developed some nanoparticles. Another, we use nanofibers
in combination with the surgery, because in the first slide I say that surgery can cause hypertony. So to avoid this hypertony, we combine nanofibers with the surgery to avoid hypertony and block the death of the retinal ganglion cells. So next, what we try, we used hybrid nanomedicines to produce nanoparticle and nanofibers to combine the benefits of the two nanoformulations or nanocarriers. We develop nanoparticle and then we electrospin this nanoparticle into nanofiber to produce the solid state nanomedicine that can release the drug for a prolonged period of time, and we used a rabbit as a model animal to test the glaucoma models. So this is our TM image of the nanoparticles that we prepared, and the size and also the drug release. And we compare the drug release with the marketed product Azopt eye drops, which commonly used in the treatment of the glaucoma. So this is the prepared film or the nanofibers that we use for the treatment of the glaucoma and also the drug release. So drug release becomes sustained for up to 168 hours. If you see the drug release of the Azopt eye drop, it's like 97% within 2 hours. So our main focus to sustain the drug release for a prolonged period of time to reduce the intraocular pressure in glaucoma. The major pathogenic factor that is in glaucoma is the intraocular pressure. And also we study the distribution of our nanoparticle in the nanofibers, and we use the sulfur as a marker. And also study the corneal permeation of the nanofibers, nanoparticle compared to the Azopt eye drops. So we found significantly higher permeation of our drug into the interior segments of the eye. This we measure the concentration of the BRZ in the aqueous humor. So and also we study the biosafety using the live-ended assay, and we found that our nanoparticle have no toxic effect on the rabbit corneal epithelial cells. And also we compare the pharmacokinetic profiles of our nanoparticle nanofibers with the Azopt eye drops. So the Azopt eye drops effect dropped after 8 hours, and or has a higher area under the curve and also the T max. Next we compare its anti-glaucoma effect. So our prepared film has higher anti-glaucoma effect compared to the Azopt marketed eye drops. And also we use fundus images to compare the cupped edge shape, the distance, and also the retinal ganglion cells layers in the retina. We also lastly compare the biosafety of our nanoparticle compared to the Azopts, and using the Dray's test and also the densitometric analysis using the OCT images to study the surface morphology and also the shape of the retinal cells. So after this, we move toward the next generation of the nanomedicine. Up till now, we prepared the nanoparticle, nanofibers. Now we move towards in next generation to produce exosome inside the animal that will go to the eye sites. For this, we designed the genetic circuit or plasmid we inject into the mouse, and liver we use as a bioreactor that will encapsulate, that will excrete or release the exosome. That exosome encapsulate our plasmid, and that plasmid will direct to the eye sites and enhance the BDNF, the neurotropic picture proteins, which is responsible for the growth for retinal ganglion cells. These are some results that we get. The first one is TM. We collect the exosome from the blood of the mice,
And the second one is the narrow disk and the high IUP model, and also our plasmid injected model. So, and also the control group. So the morphology of the narrow disk cell compared to the high IUP model we see it's quite disturbed. And also the distribution of the exosome into the retina and choroids. After that, we go for another from plant, because mostly work on the animals, so we tried to produce exosome from plant, from the natural source that can in Chinese traditional medicine, that plant is used for the treatment of some inflammatory or antioxidant properties. So we start now on working plant-derived exosomes. So this exosome we derived from the plant, and also we study after getting this exosome, we develop a hydrogel from the exosome derived from the plant. So we study the effect of the hydrogel compared to the exosome both. So our results show that in the BRN3 RGC is higher compared to the exosome and also the high IUP models. So for the product development, because everyone want to translate their develop nanoparticle or nanomedicine into the market. So this is the brief pathway that how product develop from lab scale into the industrial scales. So clinical challenges, because we are working in clinics, and so up till now we face the challenges that's mostly faced by the nanomedicine is the inadequate understanding of the intraocular bioperformance, the difference between model eye, we use rabbits or rats. So that's quite different from the human eye. So high financial burden of the non-human pyramids, insufficient reproducibility, a large scale, and batch to batch variation. So in short, if we design a smart, stimuli responsive, targeted nanomedicine and glaucoma treatment to be optimized to provide precise and size specific delivery, prolong the time of the drug, increase the corneal permeation, provide controlled drug release, and enhance the bioavailability of the cargo drug, reduce dosing frequency and patient compliance. This is very important in treatment of glaucoma, because glaucoma mostly occur in the old age patients. So if this is they required frequent dosing, so they lead to the treatment discontinuations. So we acknowledge our institute and also our funder. And this is our laboratory. Professor Liang Yunbo is our group leader, is a well-known eye surgeon in China, and Professor Ren Xiao, and also our research group. And thank you for your listening. Thank you, Dr. Harun Iqbal, for sharing your exciting research with us. So that was our last speaker for the evening. The session is now open for question and answer. Please have questions, if any. I'll have one question from Dr. On, personally. I have seen some of your molecular docking simulation figures. I have a question that what are the basic criteria that you keep in your mind while selecting a crystal structure for a certain protein? Thank you. Thank you so much. Actually, we retrieve the data of the protein from the databases. For example, we use the target protein, which are the major histocompatibility proteins, as a target protein, while we use the epitopes. These are not chemical structures, these are peptides. So
the sequence is known to us. So we developed the protein models using the softwares, the molecular modeling software. So we, on one side, we established the protein model of the epitopes, the antigenic peptides. And on the other side, we have the already known structure, which is actually the major histocompatibility protein models are there, which is available. So we actually, then after that, we find, after the molecular interaction, we find the binding affinity through the virtual softwares. So this is what. Thank you, sir. So now we'll have a brief ceremony for the souvenir distribution to our respected chairs, and this will be followed by the distribution of shield amongst the speakers, and then finally the workshop conductors. So I would request Dr. Umair Ilyas and Professor Aslam and Dr. Shaikh to come forward and hand over the shields. So first, we will request the honorable chairs for this second session, Dr. Jamshad Anwar, Dr. Sami Siraj, Dr. Dr. Humaira Nadeem and Dr. Humaira Noreen as well. I'll request the speakers to be ready up next. So among the speakers we have Dr. On, then Professor Tokir Ahmed, Professor Nasir Abbas, Dr. Omar Akhlaq Bhutta, Dr. Harun Iqbal, Dr. Ghayur Ahmed, Dr. Hassan Afzal, Dr. Mustafiz Babar, Dr. Muhammad Ali Qazi, Dr. Hamadullah, and Dr. Muhammad Junaid Hassan Sharif. जी मैं करता हूँ. Who is there? Doctor. Okay. Dr. On. Oh, Dr. Tokir. Dr. On. Dr. Harun Iqbal. Dr. Ghayur Ahmed. Dr. Hassan Afzal. Dr. Mustafiz Babar. Dr. Muhammad Ali Qazi. Dr. Hamadullah.
Dr. Muhammad Junaid Hassan Sharif. I would also request the workshop facilitators to be ready. We have Professor Humaira Nadeem, Dr. Hina Ahsan, Professor Rehan Zafar Paracha, and Dr. Umaima Muzammil. Dr. Rehan. Dr. Afifah will receive on the behalf of Dr. Rehan Zafar Paracha. So this concludes the day, and we'll have a short tea break. Thank you all once again for being part of ICRIPS. See you all tomorrow and have a good night. Please go on the right side for the tea.